الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے لاٹھی پتھر پر مارو، تو ایسا ہوا کہ اس پتھر سے پانی بہہ نکلے 12 چشمے ہر قبیلے کے لیے۔ اپنا اپنا گھاٹ قبیلے والوں نے پہچان لیا۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے میدان تیہ میں، میدان کا نام ہے تیہ، میدان تیہ میں اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے۔ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے ابل پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ یعنی گھاٹ کو جان لیا۔ ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور پیو مگر ایک دوسرے کا حق مار کر زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں اس میں سے ایک احسان یہ تھا کہ جب وہ میدان تیہ میں پہنچے تو ان کے لیے پانی میسر نہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس احسان کو بھی یاد کرو کہنے کا یہاں پہ ان کو حکم دے رہا ہے، فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی اس وقت قبول فرما لیا تھا جب انہوں نے مجھ سے تمہارے لیے پانی مانگا تھا، تو میں نے تمہارے لیے پانی کے حصول کو آسان بنا دیا، اور اس پتھر سے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی پانی نکال دیا جو تمہارے پاس تھا، اور اس پتھر سے پورے 12 چشمے نکال دیے، یعنی ہر خاندان کے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ ایک چشمہ جس سے پانی بہہ رہی تھی، اور ہر خاندان نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا تھا، یعنی پانی کا گھاٹ یعنی ایک ایک چشمہ ایک ایک لوگوں نے مختص کر لیا کہ ہمارے لیے، لہٰذا من و سلوہ کھاؤ اور اس پانی کو نوش جان کرو، پیو، استعمال کرو جسے میں نے تمہارے لیے تمہاری کسی محنت و مشقت کے بغیر پیدا کر دیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، آسمان سے کھانے کے لیے من و سلوہ، اور یہاں 12 چشمے پھوٹے جس سے پانی ابل پڑے اور تمہارے لیے پینے کا ذریعہ ہے، تو کھاؤ پیو اللہ کے رزق حاصل کرو اور عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارو، فساد برپا نہ کرو، دوسروں کے حقوق کو نہ چھینو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، یعنی میری ان نعمتوں کے مقابلے میں نافرمانیاں نہ کرو ورنہ ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ تو تفصیلی واقعہ یہ ہے
کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مربع شکل کا پتھر تھا. سمجھ رہے؟ مربع یعنی اسکوائر شیپ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر اپنے لاٹھی کو، عصا کو مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. یعنی ہر طرف 3 چشمے تھے. یعنی اسکوائر شیپ جو ہوتا ہے تو ایک سائڈ میں، ایک اینگل سے 3 چشمے نکلے. تو 4 سائڈز ہوتے ہیں اسکوائر کے، تو اس حساب سے 4 3 12. تو ایک کونے سے، ایک اینگل سے جو ہے 3 چشمے پھوٹ پڑے. اور ہر خاندان کو اس کے چشمے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ اس سے پانی پئیں. مختص کر دیا گیا کہ اس چشمے سے جو ہے تم پانی پیو. ہر خاندان کے لیے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جس سے پانی ابل رہا تھا مختص کر دیا گیا. اور وہ نقل مکانی کر کے، یعنی مائگریشن، جیسے مائگریٹ ہوتے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے، تو ان کے ساتھ یہ پتھر بھی ساتھ ہوتا تھا. تو ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص، اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا احسان تھا. یہ واقعہ سورہ اعراف میں بھی بیان کیا گیا ہے. من و سلوا کے بجائے ناقص کھانے کا مطالبہ کیا انہوں نے. اب ان کا مطالبہ کیا تھا؟ من و سلوا جو انہیں عطا کی گئی تھی، اس کے بعد ان کا مطالبہ کیا تھا؟ آرام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے ان کے لیے من و سلوا اتارا، اور پانی پینے کے لیے پھر چشمے پھوٹ پڑے. 12 قبیلے، خاندان والوں کے لیے 12 چشمے. ساری چیزیں آسانی سے مل رہی تھی. لیکن یہ قوم ایسے ماننے والی نہیں تھی، سرکش قوم تھی. جتنی نعمتیں ملتی تھی اتنی سرکشی کرتے تھے لوگ، اتنے نافرمان ہوتے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، صرف من و سلوا پر ہمیں صبر نہیں ہوتا، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کے وہ ہمارے لیے وہ چیزیں مانگو کہ وہ چیزیں ہمارے لیے نکال دے جو زمین میں اگائی جاتی. یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، گیہوں، مسور کی ڈال، پیاز. موسیٰ نے کہا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہ کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے. من و سلوا آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل کر رہا ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ زمین میں اگی ہوئی چیزیں، ترکاری، ککڑی، گندم، مسور ڈال، پیاز وغیرہ، یہ تو حقیر چیزیں ہیں. اس سے عمدہ چیز، بیسٹ اپرچونٹی ہے تمہارے لیے، اس کو چھوڑ کے تم اس سے کمتر چیز حاصل کرنا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا. تو پھر کہا گیا کہ تم مائگریٹ ہو جاؤ، دوسرے جگہ جاؤ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے جو تم سوال کر رہے ہو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے، تمہارے لیے مہیا کر رہا ہے. اویلیبلٹی ہے اس کی بھی، جو تم پوچھتے ہو وہ بھی تمہیں عطا کیا جائے گا. من و سلوا کے بجائے ناقص کھانے کا مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ اے بنی اسرائیل تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو، میں نے تم پر من و سلوا نازل فرمایا جو ایک پاکیزہ، مفید، خوش ذائقہ اور آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا تھا تمہارے لیے. بہت ایزی سے، آسانی کے ساتھ تم پر نازل ہو رہا تھا. ہاں، تو آسانی سے دستیاب ہونے والا کھانا تھا، مگر تم نے اس کھانے سے منہ موڑ لیا اور موسیٰ علیہ السلام سے تم نے اس کے بجائے ترکاریوں اور سبزیوں وغیرہ کے کھانوں کا مطالبہ کر دیا جو اس کے بنسبت بہت کمتر تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ناقص مطالبہ تھا یہ. تو تم جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو تمہیں عطا کیا جا رہا ہے، من و سلوا بہتر ہے. لیکن تم اس من و سلوا کے بجائے تم ترکاری حاصل کرنا چاہتے ہو، سبزی حاصل کرنا چاہتے ہو، بھانجی حاصل کرنا چاہتے ہو، ککڑی حاصل کرنا چاہتے ہو، پیاز حاصل کرنا چاہتے ہو.
جو چیز تمہیں فری میں اویلیبل ہو رہی ہے ایکسٹرا ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہو ناقص چیز کی؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی، من و سلوہ پر صبر نہ کر سکے اور اپنی پہلی زندگی کو یاد کرنے لگے جب وہ مسور، پیاز، ترکاریاں، گندم استعمال کیا کرتے تھے پہلے۔ تو انہوں نے کہا یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کے وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی ترکاری، ککڑی، گندم، مسور، پیاز۔ دیکھو یہاں پہ اس آیت میں علی طعام واحد کہا ہے، حالانکہ وہ من و سلوہ کھاتے تھے، لیکن ان دونوں کو انہوں نے ایک کھانا اس لیے قرار دیا کہ روزانہ انہیں یہی چیزیں ملتی تھی، روزانہ من و سلوہ ملتا تھا نا، اس لیے ایک کھانا طعام واحد کہا گیا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی تھی، روزانہ وہی ریگولر اسی چیز کی مینٹیننس ہوتی تھی، روزانہ من و سلوہ نازل ہوتا تھا اور یہ ایک قسم کی تھی۔ تو اب یہاں پہ یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے تھے، بقل ترکاری کو کہتے ہیں، قثاء ککڑی کو کہتے ہیں، عدس مسور دال، بصل پیاز، فومن کے معنی میں اختلاف ہیں۔ بعض لوگ فومن کے معنی لہسن کے کرتے ہیں، ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر طبری میں کہ اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ قرات صحیح ہو تو پھر یہ حروف مبدلہ میں سے ہے، جیسے ضرور المثل کہا جاتا ہے، وقعوا فی عاثور شر، وہ ہلاکت کے گڑھے میں گر گئے، تو جس سے معنی ہوگا بدبودار گوند، اور فا سے بدل جائے تو فا سے، تو اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے۔ تو دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ فومن کے معنی گندم کے ہیں، جس سے روٹی بنائی جاتی، گیہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کھائے جانے والے تمام دانوں کو فومن کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فومن کا مطلب ہوتا ہے کھائے جانے والے تمام دانے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی دانے، جو بھی دانے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ تو موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کھانا پسند کرتے ہو؟ یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش تھی کہ انہوں نے ان کمتر کھانوں کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ ایسی چیزوں کا کیا جو من و سلوہ سے بہتر نہ تھی، ناقص تھی، حالانکہ انہیں بہت عمدہ، خوش ذائقہ، ویری ٹیسٹی کھانا مل رہا تھا اور خوشگوار زندگی تھی، عیش و عشرت کی زندگی، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سارا اوپر سے آ رہا تھا، بس آرام سے کھانی تھی بس۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ، کسی شہر میں جا اترو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان سے کہا گیا تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ تم فرعون کے شہر مصر میں چلے جاؤ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر کئی صحابہ اسی کی تفسیر منقول ہے کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تم نے مطالبہ کیا ہے، جو ڈیمانڈ ہے تمہارا، تمہیں ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور ڈال چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، گندم کے دانے چاہیے، یہ جو تمہارا مطالبہ ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یہ چیزیں تو ہر جگہ تمہیں اویلیبلٹی ہے، اس کی ہر جگہ تمہیں دستیاب ہیں، ان کے بارے میں خاص اہتمام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کہیں بھی جاؤ گے تمہارے لیے اویلیبل ہے،
یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا، من و سلوہ تو آسمان سے اترتی ہے، اور یہ دنیا میں ہر جگہ کسی بھی شہر میں اویلیبل ہے، جہاں بھی جاؤ جا کے استعمال کر سکتے ہو۔ تو من و سلوہ کے مقابلے میں یہ عام سی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں، اٹس نارمل تھنگس۔ ہاں، اتنی ڈیمانڈ، اس کی ڈیمانڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر شہر کثرت سے دستیاب ہے، کسی بھی سٹی میں جاؤ اویلیبلٹی ہے اس کی۔ تو اسی لیے انہوں نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فان لکم ما سألتم، کیا تم عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے میں کمتر چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیز مطلوب ہے تمہیں، یہی ڈیمانڈ کرتے ہو تم، تو کسی شہر میں جاؤ اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ بنی اسرائیل کا یہ سوال جو تھا سرکشی پر مبنی تھا، نافرمانی پر مبنی تھا، بغاوت پر مبنی تھا، اور نعمت الہی کو ٹھکرانا مقصد تھا ان کا۔ اللہ کی نعمتوں، بے شمار نعمتیں ان پر تھیں، اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، لیکن وہ ناشکرے تھے، نافرمان تھے، سرکش تھے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اسی لیے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ واللہ عالم الصواب۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ اچھی چیز من و سلوہ کے بدلے کمتر چیز، ساگ سبزی، گیہوں، دال، پیاز وغیرہ لینا چاہتے ہو، کسی بھی شہر میں اتر کر چلے جاؤ، جو مانگ رہے ہو تمہیں مل جائے گا۔ ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، ذلت و رسوائی اور محتاجی بنی اسرائیل کی قسمت بنا دی گئی، اور اللہ کے غضب، غصے کے مستحق ہو گئے۔ یہ برا انجام اس لیے ہوا کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے تھے، اللہ کی شریعت سے آگے نکل جاتے تھے۔ تو یہودیوں کا مقدر ذلت اور محتاجی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی کو یہودیوں سے چمٹا دیا گیا، ان کی مقدر، ان کی تقدیر میں اب لکھ دی گئی۔ ہر عمدہ چیز مل رہی ہے، وہ لوگ ناشکرے بن رہے ہیں، نافرمان بن رہے ہیں، سرکش بن رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ پھر ان کی مقدر، ان کی زندگی، ان کے نصیب میں اب ذلت و رسوائی اور محتاجی بن گئی، تنگ دستی ہو گئی۔ یعنی اسے ان کے لیے شرعاً اور قدراً لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، ہمیشہ رسوا ہی رہیں گے، جو بھی ان کو پائے گا ذلیل و رسوائی کرے گا، اور خود بھی وہ ذلیل و رسوائی ہوں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، لہٰذا ان کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے پاؤں تلے ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے ان سے جزیہ بھی وصول کیا، ٹیکس بھی وصول کرتے تھے، پاور پورا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ مسکنہ کے معنی ہیں فاقہ، تنگ دستی، یعنی ڈراؤٹس بولتے ہیں نا، جہاں کھانے کی تنگ دستی آ جاتی ہے، کھانے کے لیے ترستے ہیں لوگ، بارش نازل نہیں ہوتا، اس فاقہ کسی کو مسکنہ کہتے ہیں۔ وباء بغضب من اللہ کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے غصہ اور اللہ کے غضب کے مستحق قرار پائے، وہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ یہ اس لیے ہوا، یہ ذلت و رسوائی ان کی مقدر اس لیے بنی، محتاجی، تنگ دستی کی زندگی، فاقہ کشی کی زندگی اس لیے ہوا، اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے جو کرتوت ہیں، جو گناہ ہیں، اس میں سے ایک اہم جرم ان کا یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے نبیوں کو، انبیاء اور رسول کے قاتل ہیں یہ لوگ۔ بنی اسرائیل انبیاء اور رسول کے قاتل ہیں یہ لوگ۔ تو ہم نے انہیں ذلت و مسکنت کی جو سزا
اور غضب کا مستحق قرار دیا تو اس کا سبب ان کا اتباع حق سے منہ موڑ لینا تھا۔ حق سے دور ہو جاتے تھے، حق کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا اور حاملین شریعت یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے جو فالوورز تھے، ان کے جو پیروکار تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کی توہین کرنا تھا، بلکہ ان کی توہین سے بھی آگے بڑھ کر ان کے مقدس خون سے ہاتھ رنگنے میں بھی دریغ نہ کرتے تھے، یعنی ناحق قتل کر دیتے تھے ان کا۔ اور ان سے بڑھ کر کفر اور کیا ہو سکتا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا ناحق قتل کیا، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈی کی وجہ سے۔ تو تکبر کا مطلب کیا ہے جی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ دھرمی سے نہ مانا جائے۔ کتاب و سنت کی بات آ گئی لیکن آپ اپنی بات پہ اڑے، کتاب و سنت کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ایک تو کتاب و سنت کی بات آنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، بلکہ اپنی منچاہی، اپنی منمانی زندگی گزارنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے سے کمتر آدمی کو حقیر سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دیا ہے اور دوسرے کو اس نعمت سے محروم کر دیا ہے، تو اس نعمت سے محرومی کے بنا پر ہم اس آدمی کو اپنے سے حقیر جانتے ہیں، کمتر جانتے ہیں، یہی گھمنڈی ہے، یہی تکبر ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامہ رجل قتلہ نبی او قتل نبیا وامام ضلالۃ وممثل من الممثلین۔ تو روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، دوسرا وہ جو ضلالت و گمراہی کا امام ہو، اور تیسرا تصویریں بنانے والا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک شریعت قائم کیا ہے، تو ایک باؤنڈری ہے، باؤنڈری کو جب کراس کرتے ہیں تو حد سے تجاوز ہو، یعنی قرآن و حدیث کی بات آ گئی، اللہ کی اور رسول کی بات آ گئی، تو وہ ایک باؤنڈری ہے ہمارے لیے، ایک دائرہ کار بنا دیا جاتا ہے، اس سے جب ہم ایکسٹرا باؤنڈری کراس کر دیتے ہیں تو پھر یہ نافرمانی ہو جاتی ہے اور یہ حد سے تجاوز کرنا ہوتا ہے۔ تو یہودیوں کے لیے ذلت و رسوائی ان کی جو مقدر بن گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کی جو شریعت ہے اس کی پابندی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو باؤنڈری دائرہ کار ہے اس سے ہٹ کر اپنی منمانی زندگی گزارتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذين آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور جو یہودی، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی بے دین ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر و ثواب ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور صابی یعنی بے دین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے، اداس ہوں گے۔ مگر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد سب لوگوں کے لیے صرف اور صرف دین اسلام پر چلنا ہے اور صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔
اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں، ہر جنریشن میں، ہر زمانے میں عمل صالح ہی ذریعہ نجات، یعنی آپ کو نجات چاہیے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا چاہیے، تو اس کا ایک اہم ذریعہ عمل اور عمل صالح ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان پلس عمل۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی اور جن چیزوں سے ان کو روکا گیا ہے اس کا ارتکاب کیا، سرکشی کی روش اختیار کرتے ہوئے ایسے کام کیے جن کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، اپنے چال چلن کو بے حد خراب کر لیا، پھر ان جرائم کی پاداش میں انہیں سزا بھی دی گئی۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے جن لوگوں نے ایمان و عمل صالح اور نیکی و اطاعت کی راہ کو اختیار کیا تو انہیں بہت اچھا صلہ ملے گا، اور قیامت تک یہی اصول کار فرما رہے گا۔ یعنی جو نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے امت میں، ان کے فالوورز میں جو ان کی شریعت کو پابند کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، متشرع زندگی گزار رہے تھے، تو پھر ان کے شریعت کے مطابق اگرچہ وہ زندگی گزار رہے تھے وہ بھی نیک عمل کر رہے تھے، تو ان کے لیے بھی بہتر بدلہ ہے۔ اور یہ اصول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو نبی، جو رسول آتے ہیں، ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، پیروکار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے۔ اسی اصول کے مطابق جو آدمی بھی رسول اکرم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو اسے ہمیشہ سعادت، کامیابی، کامرانی نصیب ہو، دنیا میں بھی آخرت میں، اور مستقبل میں قیامت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ماضی کے بارے میں، پاسٹ جو گزر گیا، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں انہیں کوئی ملال ہوگا، کوئی غم ہوگا، کوئی حزن ہوگا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگاہ رہو، یاد رکھو اس بات کو کہ یقیناً جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرشتے مومنوں سے ان کی موت کے وقت کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ حامیم سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے کہا، ان الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مدبر ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس بات پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، استقامت دین کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں، چاہے مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دین کو نہیں چھوڑتے، دین پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں، یہ کہتے ہوئے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین پر، ان کے پاس آتے ہیں ان کے موت کے وقت، اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، اور موت کے وقت زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے، کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، اور آ کر کہتے ہیں موت کے وقت اللہ تخافوا، کہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور غمناک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور جنت کی خوشی مناؤ، مبارکبادی ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا، تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم عمل صالح کرو گے اور ایمان پر ڈٹے جمے رہو گے، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہو گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں تمہارے لیے ثابت قدمی عطا کرے گا، اور اتنا ہی نہیں تمہارے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ یہی مومنوں کا اور نیک اعمال کرنے والوں کا صلہ اور بدلہ۔ مومن کی تعریف
علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی میں سے ہیں، عیسائی میں سے ہیں، صابی یعنی بے دین یا ستارہ پرست ہوئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا، نیک عمل کیے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، جو آدمی اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا آدمی آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو آخرت میں کامیاب وہی ہوگا جو تا قیامت کے صبح تک اسلام پر قائم رہے گا، یعنی موت آنے تک اسلام پر قائم رہنا۔ اسلام کو فالو کریں گے تو نجات ملنے والی ہے۔ اسلام سے ہٹ کر چاہے کتنے بھی آپ جو بھی دھرم اختیار کر لیں، یا منہج سلف صالحین سے ہٹ کر دوسرے منہج میں چلے جائیں، لیکن منہج سلف صالحین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، کتاب و سنت کی اتباع، پیروی، منہج صحابہ، اس کو فالو کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریں گے، اسلام کے مطابق، اسلام کی جو شرعی تعلیمات ہیں اس کے دائرے کار میں رہتے ہوئے، اس کے حدود میں رہتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے، تبھی نجات ملنے والی ہے، اور موت کے وقت اور قبر میں جانے کے بعد اور اسی طریقے سے آخرت میں ثابت قدمی حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آخرت میں قابل قبول کوئی دین ہوگا تو اسلام، دین اسلام۔ تو ضرورت اس بات کی کہ یہ جو دین اسلام، ایک عظیم دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس سے ہم صحیح یوٹیلائز کریں، اس کو اپنے زندگی میں لاگو کریں، اس کو فالو کریں، اس لیے کہ یہی راہ نجات ہے، یہی نور ہدایت سرچشمہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے ہمارے لیے۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہم چاہے دوسرے منہج میں چلے جائیں، دوسرے مذہب کو اپنا لیں، دوسرے دین کو اپنا لیں، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل قیامت میں ایکسیپٹ نہیں کرنے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، ہر آدمی کا صرف وہی طریقہ اور عمل قابل قبول ہوگا جو شریعت محمدی کے مطابق ہوگا قیامت کی صبح تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جانے کے بعد، قیامت کے صبح تک اسلام کو فالو کریں گے تبھی نجات ملنے والی۔ اسلام کو چھوڑ کے، نبی کے منہج کو چھوڑ کے دوسرے منہج میں چلے جانا، دوسرے دین کو اختیار کر لینا، اس سے نجات نہیں ملنے والی، خسارہ ہے، دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ البتہ آپ کی تشریف آوری سے قبل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر کسی نے اپنے زمانے کی نبی کی اطاعت کی اور پیروی کی اور وہ ہدایت اور سیدھے راستے پر تھا تو آخرت میں بھی وہ نجات پائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے زمانے کے نبی کی پیروی کی۔ یہاں یہود سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں جو اپنے زمانے میں تورات کے مطابق عمل کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہ یہاں نصارہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور تمام انسانیت کے رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو عیسائیوں کے لیے بھی یہ بھی واجب ہو گیا، کرسچنز کے لیے بھی یہ واجب ہو گیا کہ وہ آپ کی تصدیق کریں، آپ کو سچ مانیں، آپ کے اوپر اسلام، آپ کے اوپر جو ہے ایمان رکھیں، آپ کے حکم کی اطاعت بجا لائیں، آپ جس سے منع فرمائیں اس سے دور ہو جائیں، آپ کی ذات گرامی پر ایمان لانے والے صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ اور امت محمدیہ کو کثرت ایمان، شدت ایقان اور سابقہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور آنے والے امور غیب پر ایمان کی وجہ سے مومنین کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اب یہاں پہ صائبین ہیں، صابئین، ٹھیک ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین،
تو صابئین سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بات میں بہت اختلاف ہے کہ صابئین سے کون لوگ مراد ہیں، اختلافی مسئلہ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے لیث بن ابو سلیم کے حوالے سے مجاہد رحمہ اللہ کے قول نقل کیا ہے تفسیر میں کہ صابی ایک ایسی قوم تھی جو مجوسیوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بین بین تھی، اور اس کا کوئی خاص دین نہ تھا۔ مجوسی جو ہے، جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور یہودی اور عیسائی کے بین بین، یعنی ان کے جیسی قوم تھی، لیکن خاص دین ان کا کچھ نہیں تھا۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اہل کتاب کا ایک ایسا فرقہ تھا جو زبور پڑھتا تھا۔ یہ قول یہ ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ایک قول کے مطابق ایک لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستارہ پرست تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے صحیح قول مجاہد رحمہ اللہ کے قول اور وہب بن منبہ کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور مشرکوں میں سے کسی کے دین پر بھی نہیں تھے، ان کا کوئی باضابطہ دین نہیں تھا، کوئی خاص دین نہیں تھا ان کا، بلکہ یہ لوگ اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص مشرف با اسلام ہو جاتا، مشرک اسے طعنہ دے دے کہ یہ صابی ہو گئے، یعنی یہ روئے زمین کے تمام دینوں کا منکر ہو گیا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صابئین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں کسی بھی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، واللہ اعلم بالصواب، مختلفی مسئلہ ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے، تورات میں ہے، اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا، میری اتباع نہ کی، میری پیروی نہ کی، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا پختہ وعدہ لیا، کہ تم سے وعدہ لیا گیا کہ تم تورات پر عمل کرو گے، اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو تاکہ اللہ سے ڈرو، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم اپنے وعدے سے سیدھے راستے سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تو یہ میثاق یہود ہے، یہودیوں سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو وہ عہد و میثاق یاد دلا رہا ہے جو ان سے لیا گیا تھا کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور اس کے رسولوں کی اتباع کرو گے۔ یہ وعدہ لیا گیا تھا ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بھی فرمایا کہ جب ان سے یہ عہد لیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے سروں پر پہاڑ کو بھی اٹھا کھڑا کیا تھا کہ اس عہد و پیمان کا اقرار کریں، اسے قوت و طاقت اور مضبوط عزم و ارادے کے ساتھ پکڑ لیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ اعراف میں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا، گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گر رہا ہے، تو ہم نے کہا اس تورات کو جو ہم نے تمہیں دی ہے
زور سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، یعنی اس عظیم اور پختہ عہدے سے، عہد سے تم پھر گئے، وعدے سے پھر گئے، تم نے روگردانی کی، سرکشی کی، اعراض کیا اور اس عہد و میثاق کو توڑ دیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یعنی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی کہ اس نے تمہارے توبہ کو قبولیت سے نوازا اور انبیاء و مرسلین کو تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، لکنتم من الخاسرین، تو اس عہد و میثاق کو توڑنے کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں خسارے میں پڑ گئے ہوتے، لیکن اللہ نے معاف فرما دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور اے بنی اسرائیل، تم اپنے ان لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے سنیچر کے دن، سیٹرڈے، مچھلی کے شکار کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ہفتے کے دن سے یہود کا تجاوز کرنا اور ان کی شکلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسخ کر دینا، ان کا اسٹرکچر چینج ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تمہیں علم ہے، یعنی اے گروہ یہود کی جماعت، تم خوب جانتے ہو کہ کس قدر خوفناک سزا ملی ان بستی والوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، اس وعدے کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کے سلسلے میں ان سے لیا تھا، اور یہ دن ان کے لیے شرعی حیثیت رکھتا تھا، لیکن ہفتے کے دن میں مچھلیوں کے شکار کے لیے یہ حیلہ کرتے کہ کانٹے، ڈوریاں، جال ہفتے کے دن سے پہلے ہی ڈال لے آتے۔ کیا کرتے تھے؟ کانٹے، ڈوریاں، جال ہفتے کے دن سے پہلے ہی وہاں اسٹور کر کے آ جاتے تھے۔ جب حسب معمول مچھلیاں ہفتے کے دن بہت زیادہ آ جاتی تو ان کے جالوں میں پھنس جاتی اور ان سے باہر نہ نکل سکتی تھی۔ ہفتے کا دن گزرنے کے بعد وہ رات کو ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ جب انہوں نے یہ ہیلہ سازی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ انسان تھے وہ، ان کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو ظاہری شکل کے اعتبار سے بندر انسانوں کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں انسان نہیں بنے، انسان نہیں ہے یہ۔ اسی طرح ان لوگوں کے اعمال اور ان کا حیلہ بظاہر حق کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ حق کے مخالف تھا، لہٰذا انہیں سزا بھی ان کے جنس عمل کے مطابق دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور اے نبی، ان یہود مدینہ سے اس گاؤں ایلا، گاؤں کا نام ایلا تھا، ایلا کا حال تو پوچھیں جو برلب سمندر واقع تھا، جو برلب سمندر واقع تھا۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کے ان کے ہفتے کے دن ان کے شکار کی مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی، جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، کے بارے میں روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ آپ کا یہ بھی حال ہے کہ ان کے نوجوانوں کو بندروں اور بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔
اور شیبان نحوی نے قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں کو بندروں کی شکل میں مست کر دیا، اور جو بندروں ہی کی طرح آوازیں نکالتے تھے اور بندروں ہی کی طرح ان کی دمیں بھی تھی۔ اب جو موجودہ بندر جو ہے نا اور خنزیر، ان کی مسخ شدہ نسل میں سے نہیں، یہ جانور ہے، یہ وہ قوم نہیں ہے جس کو مسخ کر دیا گیا، وہ اس وقت ان لوگوں کے لیے عذاب تھا، لیکن اب آج کل جو ہم بندر اور خنزیر دیکھتے ہیں وہ جو ہے ان کی نسل میں سے نہیں ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اب ابن ابو حاتم نے کہ جو لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی، حد سے تجاوز کر گئے اور اس کی وجہ سے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، تو اس کے بعد ہلاک ہو گئے تھے۔ جن لوگوں کو مسخ کر دیا گیا وہ ان کی نسل آگے نہیں چلتی ہے۔ یہ دیکھو عذاب جو نازل ہوتا ہے نا اس نسل پہ، تو وہ نسل ختم ہو جاتی ہے، اس کی جنریشن آگے نہیں جاتی۔ تو ابھی جو ہم لوگ بندر دیکھ رہے ہیں یا خنزیر دیکھ رہے ہیں ان کی نسل نہیں ہے، یہ لوگ جانور ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا، ان کا فیس اسٹرکچر چینج ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ زمین پر 3 دن تک زندہ رہے، جسے بھی مسخ کیا گیا وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہا، نہ وہ کھاتا پیتا تھا نہ اس کی نسل ہی آگے چلتی تھی، باقی رہے دنیا کی یہ بندر اور خنزیر اور دیگر تمام مخلوق، تو اسے اللہ تعالیٰ نے انہی 6 دنوں میں پیدا فرمایا جن کا اس نے اپنی کتاب مقدس میں ذکر فرمایا۔ تو مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے، جس کو جس صورت میں چاہے بدل دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فجعلناها نکالا کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی یعنی اس کے باشندوں کو، اس کے رہنے والے واسی کو ہفتے کے دن میں حج سے تجاوز کرنے کی وجہ سے عبرت بنا دیا تھا لوگوں کے لیے، کہ انہیں ایسی سزا دی جو دوسرے کے لیے بھی باعث عبرت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے دوسرے سرکشوں کے لیے آخرت اور دنیا میں نشان عبرت بنا دیا ہے کہ تمہارے اندر بھی فرعونیت آئے گی، تو فرعون جس طرح ذلیل و رسوا ہوا تم بھی ذلیل و رسوا کیے جاؤ گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، تو اس بستی کو عبرتناک سزا دینے کی وجہ سے اسے گرد و پیش کی دیگر بستیوں کے لیے عبرت سنا دیا گیا کہ دیکھو یہ لوگ نافرمان ہوئے ہیں اس لیے ان کو مسخ کر دیا گیا، بندروں جیسا بنا دیا گیا، تم لوگ ہوشیار رہنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ احقاف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والی نسل کے لیے، بعد میں آنے والے لوگ اور بعد میں آنے والے نسل کے لیے عبرت بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نسل دراصل خبر کے ذریعے سے اسے نصیحت، یعنی ایک جنریشن آتی ہے وہ خبر ان کے پاس ایک نیوز رہتا ہے، وہ رپورٹ دوسروں کو دیتی ہے، وہ نسل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے نصیحت کا کہ وہ قوم ایسا کرتی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بندروں کے جیسا مسخ کر دیا، بندروں کے جیسا بنا دیا، تو یہ نیوز جو ہے پھیلتا رہا ایک نصیحت کے طور پر کہ اگر تم نافرمان ہوگے تو اسی قوم کی طرح تمہاری حالت ہو جائے گی۔
اسی لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، اس میں عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے یہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کے ارتکاب کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو جس سنگین جرم اور سنگین سزا اور بدترین عذاب سے دوچار کیا ہے، اس میں پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کا پہلو ہے کہ اس طرح کے حیلہ سازیوں سے اجتناب کریں جن کا ان یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، تاکہ یہ بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں جس سے وہ دوچار ہوئے تھے۔ جیسا کہ امام ابو عبداللہ ابن بطہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، کہ تم ان امور کا ارتکاب نہ کرو جن کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، معمولی حیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور کو حلال کر لیتے تھے وہ لوگ اپنے لیے۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا قصہ آ رہا ہے، تو دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم سنے ہیں، جو اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہیلہ سازی دین کے سلسلے میں ہیلہ سازی، بہانے یا غفلت کا شکار ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور بنی اسرائیل کی جو بھی خصلتیں بیان کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بری خصلتوں سے مجھے اور آپ کو دور دور رکھے، اس سے حفاظت فرمائے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرتے دم تک قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔